السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے فوج کے حوالے سے بیانات مختلف وقتوں میں بدلتے رہے ہیں۔ کبھی تو ووٹ کو عزت دو اور نام لے کے کہ الیکشن کے اندر کس کا کیا رول تھا، آرمی چیف کا بھی نام لیا، ڈی جی آئی کا بھی نام لیا۔ پھر بہت سے مواقع ایسے آئے کہ وہ پیار اور محبت والی باتیں بھی ہوئیں۔ اب یہ بات طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس وقت انہیں کون سی بات سوٹ کر رہی ہوتی ہے، یا یہ بیانیہ جو ہے وہ پہلے والا جو ان کے جملے تھے ان کو یاد رکھا جائے، یا جو جملے آج بولے ہیں اس کو اہمیت دی جائے، پارٹی لائن کیا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اور باہر آنے والے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی بھی ایک ترتیب ہے باقاعدہ، سمجھ نہیں آتی۔ کبھی شہباز صاحب 6 ماہ کے لیے اندر ہوتے ہیں تو مریم باہر ہوتی ہیں، پھر شہباز صاحب باہر آتے ہیں تو مریم کا بولنا بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت شہباز صاحب بھی باہر ہیں اور مریم بھی باہر ہیں، اور مریم کا بیانیہ کشمیر کے اندر فوج کے حوالے سے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے۔ نواز شریف کی بھی وضاحت پیش کی کہ جو کچھ ان کے بیانات تھے اس کو غلط معنی پہنائے گئے، اور خود اپنے جملوں میں بھی جس محبت کا اظہار کیا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ مجھے ان بچوں پر جو وردی میں ملبوس تھے پاک فوج کے جوان، مجھے ان پر بہت پیار آیا۔ میں نے بھی ان کو سلام کیا اور ان کی اکثریت نے سلوٹ کیا، تو مجھے وہ جو ایک انسٹنٹ کنیکشن ہوتا ہے وہ میرا بنا ان کے ساتھ۔ تو مجھے یہ بھی خیال آیا یہ اپنے گھروں سے دور یہاں پر پہرے دے رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں، ان کے گھر والے بھی کتنے اس سے افیکٹ ہوئے ہوں گے۔ مجھے تکلیف ہے اس بات کی۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا کوئی اور ہے اس کو فوج کے کسی جوان کو سیاست میں گھسیٹنا بھی نہیں چاہیے۔ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کو بس شاباش دیں کہ آپ ملک کی حفاظت کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں آپ کو شاباش ہے، سلیوٹ ہے۔ اس کے زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ ایک پیج ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے دشمن ہو گئے، الیکشن ہرا دیا ہے، کس کے ساتھ ہیں۔ یہ چیزیں فوج کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے سیاست کے اندر اس کا ایک رول بنا دیتی ہیں۔ آپ ایک بیان دیتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی تھی وہاں، یہ بھی باتیں آتی رہیں، ملنے گیا تھا وہاں، یہ باتیں ڈسکس ہوئیں، لنچ پہ ملے تھے، ڈنر پہ ملے تھے، 20 سال پرانے تعلقات ہیں۔ یہ باتیں وہی ہو جاتا ہے کہ کام آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طاقت کا اظہار ہو کہ فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت بھی یہ کرتی ہے، ہر ایشو کے اوپر جہاں مسئلہ سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں ایک پیج کے اوپر، وہ پاکستانی ریاست کا ایک ادارہ ہے، اس کو اس کا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ کشمیر کے اندر ہی دوسرا انہوں نے کشمیر کی بیٹی ہونے کا بھی نعرہ لگایا، وہ بھی سن لیجیے۔ مریم نواز شریف کشمیر کی سچی بیٹی ہے۔ آپ کو بنت کشمیر مریم نواز شریف کا سلام۔ عمران خان سن لو، 3 سال لگا کے تم نے سلیکٹرز کو ساتھ ملا کے مسلم لیگ نون کے خلاف جو دھاندلی کا یا تم نے جو ووٹ چوری کا اور یہ کہ چور ہیں لوٹ کے لے گئے، بیانیہ جو تم نے کھڑا کیا تھا نا، وہ بیانیہ تمہارا آج منہ کے بل زمین پر گر پڑا ہے۔ دیپاولی کے لیے آٹا چورو، چینی چورو، جان چورو۔ اب ان کا یہ جو بیان ہے کافی حد تک اس کے اندر وزن ہے۔ جتنے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مین لیڈرز پکڑے گئے تھے، بڑے بڑے الزامات تھے، 100 ارب، 150 ارب، 50 ارب، منی لانڈرنگ، پتہ نہیں ہنڈی حوالہ اور کیا لمبی لمبی فہرستیں تھیں، ہم نے وہ رپورٹس کے اندر پڑھی۔ کوئی ایک چیز بھی کورٹ آف لاء کے اندر جا کر ثابت ہونا آج تک جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ ناکامی ہوئی مکمل طور کے اوپر، بلکہ جو اعلیٰ عدلیہ سے ضمانت کے فیصلے آئے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں، شاہد خاقان کے کیس میں اور دیگر لوگوں کے کیس میں، وہ باقاعدہ ہزیمت کا باعث ہیں۔ جہاں یہ کہا جائے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، گرفتاری سرے سے تھی ہی غلط، شاہد خاقان کے اوپر کیس ہی نہیں بنتا۔ جب یہ باتیں جب آئیں گی، یا اس کو کہا جائے شہباز شریف کے اوپر کہ کرپشن تو ثابت نہیں ہوئی ہے، تو ٹیکس ایویژن کا کیس ہے، تو پھر کہاں گئے وہ سارے آپ کے ادارے؟ کہاں گیا وہ بیانیہ سارا جس کو لے کر 3 سال پاکستان گزار کے آج تک یہاں پہنچا ہے؟ شاید خورشید شاہ کے علاوہ، اور شاید ان کا بھی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو مین اسٹریم لیڈرشپ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، جن کے اوپر اتنی لمبی فہرستیں ہم نے پڑھی تھیں، ایک کیس بھی ثابت کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ زرداری صاحب بہت بھلے آدمی ہیں، انہوں نے کرپشن نہیں کی، بالکل نہیں کہہ سکتا۔ نہ یہ کہوں گا کہ وہ شریف فیملی جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن جنہوں نے ثابت کرنا تھا، اگر ان کی نالائکی سے یہ دن آ جائے کہ عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کے پاس تو 4 آنے کا ثبوت نہیں ہے، الزام آپ 100 ارب کے لگا رہے ہیں،
تو ساتھ دعویٰ بہت بڑا ہے ابھی بھی. کیا کریں, پہلے تو 100 ارب کا الزام تھا کہ کھا لیا, اب 300 ارب کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے وصول بھی کر لیا. دکھائیے گا. اس وقت 1000 روپے سے زیادہ ارب روپے سے زیادہ کی ریکوریز اوور آل آپ کی مختلف کیسز میں, جس میں آپ کی نیب کی ریکوریز ہیں, FIA کی ریکوریز ہیں, ہمارے 2 صوبوں میں اینٹی کرپشن کی ریکوریز ہیں, بے نامی کی ریکوریز ہیں. تو اوور آل ایکیومولیٹو ایفیکٹ اس کا موجود ہے, اور اگر چوری نہیں ہوئی تو یہ ریکوریز کیا ہوا میں ہو گئی ہیں. 33 ارب روپیہ جو زرداری کے فرنٹ مین تھے, زرداری صاحبان کے, جو 5000 ارب روپے کا ٹوٹل کیس ہے, اب یہ $200 ملین بنتا ہے, یہ علیحدہ ریکور ہو چکا ہے. اب یہ سینکڑوں ہزاروں ارب کہاں آیا ہے؟ یہ اگر پارلیمان کوئی منتخب پارلیمان ہے اور اس کا کوئی کام ہے, کسی لیجسلیٹو ورک کے اندر اس کی اہمیت ہے, تو اس کو پوچھنا چاہیے بلا کے کہ وہ کون سا 1000 ارب ہے, کون سا 33 اور کون سا 300. یہ اربوں کی کہانی ہے, 300 روپے کی بات نہیں ہو رہی. دعوے کر دینے صرف کہ 300 کھا لیا, 300 وصول کر لیا. تو پارلیمان ڈس فنکشنل ہونا شاید اس سے زیادہ اس کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی کہ جن کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ اس پارلیمان کا حصہ بھی ہیں, پھر بھی وضاحت نہیں مانگتے کہ بتائیے کہ 300 آیا کہاں سے اور گیا کہاں پر. آج جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ, ان سے ان دونوں ٹاپکس پر بات کریں گے. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہیں زرتاج گل صاحبہ, وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. خوش آمدید زرتاج بی بی. جاوید لطیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سے. جاوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور آغا رفیع اللہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. آغا صاحب آپ کو بھی ویری وارم ویلکم. مریم نواز نے جو فوج کے حوالے سے آج بڑا گرم جوشی والا بیان دیا, سب سے پہلے تو زرتاج آپ ہی اس سے شروع کر لیتے ہیں. آپ بتائیے گا, یہ پازیٹیو چینج آپ کو لگی یا یہ وقتاً فوقتاً بیانات بدلتے رہتے ہیں؟ تھینک یو ندیم ملک صاحب. اصل بات یہ کہ چونکہ PMLN کا پورا بیانیہ اور پورا نظریہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ جو ان کے روح رواں ہیں, جو ان کی پارٹی کو چلاتے تھے, وہ مفرور ایبسکانڈر بے اشتہاری ہیں, اور کورٹ ان کو بلا بھی رہی ہے, اور وہ چھپ کے الطاف حسین 2 بن کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے لوگوں میں انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں. وہاں پہ جب کشمیر جیسا الیکشن ہوگا جہاں پہ ریجنل طاقتیں, انٹرنیشنل طاقتیں جب آپ کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں جڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ ایک کونسلر لیول کی خاتون کو بھیج دیں گے اپنی پارٹی کا الیکشن لڑوانے کے لیے, تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ منافرت کی سیاست, لسانیت کی سیاست, صوبائیت کی سیاست, کرپشن کی سیاست جو ہے وہ کرنے والے اپنے لیے, نے فوج زندہ باد کی, میں وہ بھی بتاتی ہوں نا, کرپشن کی سیاست کرنے والے ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے اور ابھی سے اپنی شکست کا باب ڈھونڈ رہے ہیں. تو اگر اتنی ان کے نروز ختم ہیں اور وہ اتنے ہی ان کا نظریہ ختم ہو چکا ہے, آپ کے خیال میں فوج زندہ باد کیوں کیا انہوں نے؟ میں اس کی وجہ بتا رہی ہوں. میں آپ کا انٹرویو آپ کو یاد دلاتی ہوں. تو وہ جو ہے وہ ابھی سے جب شکست کا باب ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ شکست ان کا مقدر ہی بنے گی. اور میں تو کہتی یہی ہوں نا کہ جب آپ اس سے نہیں نکلتے کہ میں آپ کی مامی, میں آپ کی تائی, میں آپ کی بہن, میں آپ کی بیٹی, میں آپ کی چاچی, تو آپ برادری ازم کے اس کے اوپر, لسانیت کے اوپر, تو آپ گلی محلے کا ہی الیکشن لڑ سکتی ہیں نا. آپ بلدیات کے الیکشن, کونسلر کا الیکشن لڑ سکتی ہیں کہ میں آپ کی ذات برادری کی ہوں, میں آپ کی زبان بولتی ہوں. لیکن کہنا کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں یا کشمیر کی بیٹی ہوں, یہ تو بری بات نہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کشمیر کی بیٹی الگ سے بن جائیں, آپ پشاور کی بیٹی الگ سے بن جائیں, پنجابی کو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگائے, یہ برا نعرہ ہے نہیں, لیکن آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں, تو یہ تو اچھا نہ ہے. پاکستانیت دیکھیں, PTI کا تو نظریہ ہی پاکستانیت کا ہے. PTI تو ہے ہی سینٹرل. فوج والے نعرے کا نہیں جواب دیا. اچھا, تو میاں صاحب سے پوچھنا پڑے گا مجھے. یہ نہیں, یہ تو آپ کو بتائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ کونسلر لیول کی لیڈر کو بھیجیں گے تو ان کے بیانات میں ربط تو نہیں ہوگا, وہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. جہاں تک فوج کی بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ آپ کا ہی انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ طریقہ آتا ہے. مریم باجی کے اپنے وہ ہیں کہ مجھے وہ طریقہ آتا ہے کہ کس کے پاؤں پکڑ کے, کس کی منت کر کے اقتدار تک پہنچا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے وہ طریقہ سیکھ لیا. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں جملہ تھا, لیکن فوج والا بیان دوبارہ سنیں, پھر میاں صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا جی. مجھے ان بچوں پر جو وردی میں ملبوس تھے پاک فوج کے جوان, مجھے ان پر بہت پیار آیا. میں نے بھی ان کو سلام کیا اور ان کی اکثریت نے سلوٹ کیا. تو مجھے وہ جو ایک انسٹنٹ کنیکشن ہوتا ہے وہ میرا بنا ان کے ساتھ. تو مجھے یہ بھی خیال آیا, یہ اپنے گھروں سے دور یہاں پر پہرے دے رہے ہیں, ہماری حفاظت کر رہے ہیں.
لیکن عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں، ان کے گھر والے بھی کتنے اس سے افیکٹ ہوئے ہوں گے. مجھے تکلیف ہے اس بات کی. جاوید صاحب بڑا گرم جوشی پہ سوری آپ ان کو دیں گے، لیکن میں صرف ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہوں کہ جب کیپٹن کرنل شیر خان کی شہید ہوئے تھے، ان کو نشان حیدر بھی ملا تھا کارگل میں، ابھی تو لوگوں نے وہ افسوس بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو ان کے گھر والوں تک وہ باڈی بھی نہیں گئی تھی جب نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کارگل مس ایڈونچر ہے اور میری پیٹھ کے اوپر چھرا گھونپا گیا تھا. تو اچھی بات ہے اگر ان کی بیٹی کے منہ سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں. بڑی گرم جوشی دکھائی مریم نے، اور انہوں نے کہا کہ انسٹنٹ کنیکشن اسٹیبلش ہوا. میں نے بھی سلام کیا، انہوں نے مجھے سلوٹ کیا، اور بڑی گرم جوشی دکھائی، اور کہا کہ صرف نواز شریف کے دور میں فوج کی تنخواہیں بڑھی تھیں، اور جو نواز شریف کے بیانات کو فوج کے متعلق جوڑا گیا وہ مس انٹرپریٹ کیا گیا. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آج بڑا مجھے بدلا ہوا ایک انداز لگا. فوج کے لیے گرم جوشی اچھی بات ہے، وہ جوان جو کھڑا ہے وہ پہرا دے رہا ہے، اس کو سلام کرے، لیکن آج یہ لہجہ بڑا ہی مثبت تھا. شکریہ ملک صاحب، مگر میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ فوج زندہ باد کہا ہے، کبھی خدا نخواستہ فوج مرد آباد تو نہیں کہا. اور آج بھی میں بھی کشمیر سے آ رہا ہوں، میں جو وہاں کے ہمارے فوجی جوان ہیں، یقیناً جو آج مریم نے بات کی، میں وہ کہنا چاہ رہا تھا. کہیے آپ کی زبانی سن لیتے ہیں، کیا کہا مریم نے؟ فوج زندہ باد کہا. جو فوج کے جوان واقعتاً ہمیں دیکھ کر جس طرح ان کے چہروں پہ رونق آتی ہے اور جس طرح وہ سلام کرتے ہیں اور ہم بھی ان کو سلام کرتے ہیں، یہ 2-3 وجوہات ہیں. پہلی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم تنقید کیا کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں، کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس بات پر جب آپ آئین قانون سے ماورا کوئی قدم اٹھائیں گے. وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ادارے میں بیٹھا لوگ ہو، اور اگر ادارے میں بیٹھے لوگ آئین قانون کی بالادستی اور خاص طور پر پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے، ہمارے کل کے لیے اپنی جانیں دیں گے، تو کیا ہم سلام ان کو نہیں کریں گے؟ اور آج بھی جو جاوید صاحب جو ابھی سارا کچھ چل رہا ہے، تھوڑا سا لیٹ کر لیں. آپ کا بیان بھی بڑا آج پازیٹیو ہو گیا، مٹھاس آ گئی، چائے آپ نے مجھے لگتا ہے زیادہ میٹھی پی آج. ابھی سارا کچھ آئین اور قانون کے مطابق سارا کچھ چل رہا ہے. ابھی سارا کچھ آپ نے کہا نا کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ تو اسلام کریں. بالکل نہیں چل رہا. بالکل نہیں اسلام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. آپ ایک سیکنڈ میں عرض کرتا ہوں. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ آئین قانون کے مطابق اگر پاکستان چل رہا ہو تو پاکستان کی یہ حالت نہ ہو. مگر جو امید جو امید ایک پیدا ہوئی ہے، یا جو لوگوں نے سلام کیا ہے، یا جو ہم ان کی تعریف پہلے بھی کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ مریم بی بی نے بات درست کی. انہوں نے کہا کہ ان کا چولہا، ان کے گھر والے بھی جو ہیں وہ مہنگائی سے متاثر ہوتے ہیں جس طرح میں اور آپ ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہمارا جوان جو ہے وہ بارڈر پر ایک سرحد پر آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اور ساتھ اس کو پریشانی یہ لاحق ہے کہ میرے گھر کا چولہا کس طرح جلے گا، میرے گھر میں 2 وقت کی روٹی کس طرح پکے گی. تو یہ پریشانی کی بات ہے. جاوید صاحب، میں آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں. آج آپ نے بہت ہی مثبت لب و لہجے میں مریم نے بھی اور آپ نے بھی بیانیہ دیا. کوئی خاص وجہ ہے یہ آیا ہے، کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے اس کے اندر؟ اچھا، اگر تو آپ صرف میری گفتگو سے کچھ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. نہیں، مجھے اچھا لگا، مجھے واقعتاً اگر اچھا آج تو پاکستان کھپے ہے نا جی. اچھا، پھر میں آج تو پاکستان ایک سیکنڈ رک جائیں. میں پاکستان کھپے، اس پاکستان کو کھپے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جو پاکستان میرے اور آپ کے بڑوں نے اپنے سینے چھلنی کروا کے پاکستان حاصل کیا تھا جن مقاصد کے لیے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے. یہ کون سا پاکستان ہے؟ ہاں، یہ پاکستان اگر آئین قانون سے ماورا ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا، جس پر آپ کو نوٹس ہوگا حقیقت بیان کرنے پر، مجھے غداری کا تغمہ سجا دیا جائے گا، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو ایف آئی والے بلا لیں گے، تو پھر مجھے یہ پاکستان نہیں کھپے کہنا، مجھے وہ پاکستان کھپے کہنا ہے جس پاکستان میں آپ کو بھی انصاف مل رہا ہو، جس پاکستان میں ان کو بھی انصاف مل رہا ہو. میرا یہاں آپ سے اختلاف ہے. پاکستان ہر حال میں کھپے، پاکستان زندہ باد ہر حال میں. جس سے اختلاف ہے
اس کو میں چیلنج کروں گا, میں اس کو کنفرنٹ کروں گا. ملک صاحب رک جائیں, میں نہ کمزور ہوں نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں, آپ سے بھی یہی کہوں گا. ایک سیکنڈ رک جائیں. پاکستان ہر حال میں زندہ باد. آپ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں یہ آپ جانتے ہیں. میں کمزور ہوں, طاقتور ہوں. آپ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہونی میں چاہیے. یہ سچی بات, بندوق نہیں چاہیے اس کے. مجھے وہ پاکستان نہیں چاہیے جو چند لوگوں کی جاگیر بن جائے. مجھے اپنے آباء و اجداد کا, پاکستان تو میرا اور آپ کا پاکستان ہے نا, اس کے لیے تو آپ بھی سوال اٹھائیں, میں بھی سوال اٹھاؤں. میں پھر وہی تو اٹھا رہا. پاکستان تو ہر حال میں زندہ باد ہے. اگر کوئی مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہے اس کو کوسچن کریں. ملک صاحب رک جائیں, میں نے کب کہ یہ کہہ دیا کہ پاکستان کھپے نہیں ہے؟ میں نے یہ کہا بعض اوقات پیدا کرنے والے ہو جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بیان دیا تو وضاحت کر لیں دوبارہ. میں دوبارہ سے کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی سمیش کرنے کی دھمکی دے, اگر مجھے انصاف بھی اداروں سے نہ لینے دے, میں دیکھوں کوسچن کرے نا, اسی کو کر رہے ہیں نا. میں نے یہ کہا تھا اس وقت بھی جس طرح آپ نے کہہ دیا, میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی سمیش کرنے کی بات کرے گا تو میرے پیرنٹس, میرے لواحقین, میری جماعت, میری قوم جو ہے اس کو کٹہرے میں لے کر آئے گی. اور اگر اس کو کٹہرے میں لے کر آنا غداری ہے, اگر اس کو کٹہرے میں لے کر آنا غداری ہے تو ندیم ملک صاحب پھر مجھے یہ بتائیں یہ میرا پاکستان ہے؟ یہ پاکستان ہمارا ہے, اس کے اندر جو وائلیشن کرے گا اس کو سوال اٹھائیں گے. پھر میں سوال بھی کرتا رہوں گا, میں انصاف کے لیے انصاف بھی مانگے, سوال بھی اٹھائیں. تو ایک سیکنڈ, تو پھر ایک رکن اسمبلی جو عوامی ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے وہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی کرتا ہے, یہ اس کا فرض ہے. اور اگر وہ فلور آف دی ہاؤس جا کے یس نہیں پبلک میں بھی کروں گا, آپ کے ہوتے ہوئے بھی کروں گا, مجھے جہاں موقع ملے گا میں کروں گا. اور اگر وہ بات کرنا جرم ہے اس پاکستان میں تو پھر پاکستان میرا تو نہ ہوا. اچھا اب آپ اس جگہ پہ آ گئے جب نہیں پاکستان ہمارا ہے ساروں کا, پھر میرا بھی آپ کا بھی, پاکستان زندہ باد, میرا بھی رہنے پاکستان زندہ باد. اچھا میری یار سن لینا, جو وائلیٹ کرتا ہے اس کو کوسچن کریں. یار ایک سیکنڈ ندیم ملک صاحب, مجھے پھر وقت ضائع لے رہا ہوں, مجھے اندازہ ہے, مگر میں دوبارہ کلیئر کر دوں کیونکہ میری قوم سن رہی ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرا پاکستان, آپ کا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں مجھے بھی آزادی ہو بات کرنے کی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو طاقتور ہو اس کی نشاندہی میں غلطیوں کی کروں تو وہ مجھے غدار کہہ دے, وہ مجھے اندر ڈال دے, وہ مجھے نوٹس سرو کر دے, وہ مجھے احتساب کے اداروں کے سامنے پھینک دے اور میں بے یارو مددگار تڑپتا رہوں, میں انصاف کی بھیک مانگتا رہوں اور مجھے کوئی انصاف دینے والا نہ ہو. رفیع اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں. آغا صاحب آپ فرمائیے گا, آج کوئی آپ کو چینج نظر آیا پی ایم ایل این کے اندر؟ چینج دیکھیں, اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چینج, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے یا پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ ہر وقت ملکی حالات کے ساتھ اپنے بیان دیتے ہیں, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر کے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہ کپے یا خدا نہ کرے ایسی زبان کسی پاکستانی کو نہ ملے. جاوید صاحب ایک جملے کی وجہ سے پہلے مشکل میں آئے, اس لیے میں نے کہا وضاحت کریں, پاکستان ہر حال میں زندہ باد ہے. میں ان کو کافی اپنے سینئر کے طور پہ کافی رسپیکٹ کرتا ہوں, تو اس حوالے سے میں بھی چاہوں گا کہ اس چیز کو کلیئر کر دیں. ایسی کوئی بات نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کرنا چاہے گا بھی. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج خواجہ آصف ایک بات کر رہے تھے جب سافٹ ویئر اپڈیٹ سنا ہے آپ نے, وہ میں نے سنا ہے, تو میں اس سے تھوڑا سا آ رہا ہوں. خواجہ صاحب نے کیا بولا جملہ پورا بتائیے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوا؟ دیکھیں وہ جو خواجہ صاحب نے جو بات کی تو اس آج سے کچھ دن پہلے جب انہوں نے اسپیچ کی تو اس پہ نور عالم نے کہا کہ آپ کی اسپیچ سے ایسا لگ رہا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے. تو آج انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ فوج کو نہیں کہتا, میں اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو نہیں کہتا. بہت سی باتیں انہوں نے اچھی کی, ایک ہاتھ پہ مجھے بھی اعتراض تھا, تکلیف تھی, جیسے کہ انہوں نے سارا ملبہ لا کے اٹھا کے ہم پہ پھینک دیا. اب آج مثال کے طور یہ ٹاک شو ہے آپ کا, یہ بھی پولیٹیشین ہے, یہ بھی پولیٹیشین ہے, لا محلہ میں نے ان کی کوتاہی, ان کی کوتاہی یا اپنی غلطی یہ ایکسپوز کرنا, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں. ہاں یہ ایک تاثر غلط بنتا جا رہا ہے کہ رانگ از پولیٹیشین, یہ غلط ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں, ہم سب پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم پہ ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہوں گی, آپ پہ اس سے کم ہوگی, کیمرہ مین پہ اس سے بھی کم ہوگی,
لیکن رسپانسبلٹی بنتی پولیٹیشین کے اوپر زیادہ ہے. اگر آپ پریولیج کے ہیں تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اگینسٹ کوئی نہیں. ہاں اپنے اداروں سے اگر کوئی مطلب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے تو برا کیا ہے, راہ سے اپڈیٹ لیں. نہیں میں یہاں پر آپ کی تھوڑی سی راہ سے اپڈیٹ لیں, ISI سے لیں, موسا سے لیں, کس سے لیں. وہ کون سا ملک ہے, وہ کون سی ریاست ہے جس میں فوج نہیں ہے. آپ نے اگر اپنے ملک میں فوج اپنی نہیں رکھنی تو دوسری کی فوج ہوگی, وہ پھر برداشت کریں. یہ تو طے ہے نا کہ ریاست میں فوج ہونی ہے. ہاں آپ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کا جس انداز میں نور عالم نے ذکر کیا اور جیسے رسپونڈ کیا ہے, جیسے عام طور پر سوشل میڈیا پہ چلتا ہے, وہ مثبت معنوں میں نہیں چلتا. وہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیں میں یہ بعد آپ یہ چیزیں اچھی بولنے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ایک غلط پرسپشن آپ بنانا ایک پارلیمنٹیرین بریفنگ لیتے ہیں. جیسے ابھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس میں بریفنگ آپ کو ملی, آپ کو بیک گراؤنڈ مل گئی, آپ ایک پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہیں کہ یہ آپ کو بریف ملا, یہ ہمارا قومی بیانیہ بن گیا. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ وہ ہے کہ شمالی علاقہ جات کی سیر ہوئی, اس کے بعد اپڈیٹ ہو گیا, نیب کی حراست میں گئے, سافٹ ویئر اپڈیٹ. یہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہے, چاہے وہ کسی صحافی کے ساتھ ہو, چاہے وہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ ہو, چاہے وہ کسی عام پاکستانی کے ساتھ. یہ غیر آئینی غیر قانونی, یہ ریاست کا جبر ہوگا, اور یہ انڈیویجول اس فرد کا جو بھی رسپانسبلٹی جس ادارے میں یا جو بندہ بیٹھا ہے یہ اس کے اوپر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ادارے اس قسم کا جرم کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ریاست اس قسم کا جرم کرتی. یہ دیکھیں اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس شخص پر جو وہاں پر اس کو زرتاج. میاں جاوید لطیف نے ابھی لمبی چوڑی بات کی اس حوالے سے. انہوں نے پھر اپنے بولنے کے حق کی بھی کہا کہ میں آواز اٹھاؤں گا. حق تو ان کا ہے بولنے کا. آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتی ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, میں آپ کی بات بتاؤں کہ گریونسز آپ کی جو مرضی ہو جائے, آپ دو نظریے نہیں رکھ سکتے یا دو ترازو نہیں رکھ سکتے. آپ کہیں کہ ہم جو جیتیں گے تو وہ ٹھیک جیتیں گے, اور اگر PTI جیتے گی یا کوئی اور بندہ جیتے گا تو وہ دھاندلی کر کے جیتے گا. جس ایوان کا میاں جاوید لطیف صاحب حصہ ہیں, یہ الیکشن ٹھیک لڑ کے آئے 2018 میں جس ایوان کے حصہ ہوں میں دھاندلی کر کے آئی ہوں. جس نیب کے کورٹس میں میرا CM یا میرا فیڈرل منسٹر حاضر ہو تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر شہباز شریف یا مریم بی بی یا کوئی ان کا جائے تو وہ کہے گی جی نیب کی کورٹس جو ہے وہ گٹ جوڑ ہے. اگر فوج اور عدلیہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے, آپ کی حکومت, آپ کہتے ہیں ہم نے شیروانیاں سلوائی ہوئی تھی, ہم نے تو بندے بھی ڈکلیئر کر دیے تھے کہ ہم نے کس کو وہ دینے تھے, وزارت علماء کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے, تھی, اور وزیر کسے بنانا تھا. دو چیزیں شو کرتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو الیکٹرل ووٹ کے اوپر آپ کو بلیو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ووٹ کی پرچی کے ذریعے نہیں آتے, آپ ووٹ کو عزت نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسے ماورائے عدالت فیصلے ہوتے, آپ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں اس کو بائی پاس کر کے, یا جو 18-20 کروڑ عوام جو فیصلہ کرتے ہیں آپ اس کو نہیں مانتے ہیں. آپ ہمیشہ اسی خرید فروخت کی نظریت کے تحت. 2013 میں آپ نے نہیں تھا مانا, 18 میں ہم نے تو 4 حلقے آئیڈینٹیفائڈ کیے تھے اور ہم نے اس کی پٹیشن بھی لڑی تھی, سپریم کورٹ تک گئے تھے. اب میں یہ کہہ رہی ہوں, اچھا جس عدالت سے آپ کو وہ مل جائے, آپ کے شہباز شریف کو یا آپ کو یا XYZ کسی کو PMLN کے ضمانت مل جائے تو بھنگڑے ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہمارا کیس ختم ہو گیا, نیب بھی غلط ہے, حکومت بھی غلط ہے, ادارے بھی غلط ہے, ملائن کرتے ہیں. لیکن جو عدالت کہتی ہے کہ نواز شریف اشتہاری ہے, ایبسکانڈر ہے, واپس آؤ, ہم نے اس کے اشتہار چھپایا ہوا ہے, آپ ایک ڈیٹ کر کے ان کا بولنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اصل سوال اچھا ہو گیا, بولنے کا ان کا حق ہے کہ نہیں؟ بولنے کا ہر ایک کو حق ہے, لیکن میرا بھائی شہید ہوا ہے, 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, انصاف مجھے پاکستان سے ملے گا. میرے ملک کے اندر ہی جینا مرنا ہے. پاکستان ہر صورت میں کھپے گا, پاکستانیت ہر صورت میں رہی ہوگی. مجھے انصاف ملے نہ ملے, میں اسی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی. میں اپنی زبان سے بول سکوں یا نہ بول سکوں, اس کے باوجود بھی پاکستان کھپے گا. اب جو آپ نے خواجہ آصف صاحب نے, جس کا آغا رفیع اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا, خواجہ آصف صاحب نے آج بھی کھڑے ہو کے تقریر کی. میں چونکہ ادھر ٹاک شو میں آ رہی تھی, ورنہ میں جواب دینا چاہتی تھی. کہہ رہے تھے 72 سال کی میری عمر ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیاستدانوں نے جو ہے کچھ ایسے فیصلے کیے, ہم ہی وہ وجہ بنے ہیں کہ جس کی وجہ سے انویژن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈیریل ہو جاتی ہے, یا جس کی وجہ سے سیاستدانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ نیا پاکستان ہے, ایٹ لیسٹ یہ جو نئی
پولیٹیشین آئے ہیں نا, یہ ایٹ لیسٹ کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ اداروں کے اوپر بلیو کریں گے, یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے اوپر بلیو کریں گے, سپریم کورٹ کے اوپر کریں گے, فوج کو گالیاں نہیں دیں گے, نیب کی کورٹس کو گالیاں نہیں دیں گے, یہیں سے انصاف ہوگا. دوسرا آپ نے کہا اگر سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ ہوا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ اپنے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ اردو زبان اچھی نہیں ہے. آپ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گریٹر افغانستان ہو. آپ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ پی ڈی ایم کے اچکزئی اور یہ سب اکٹھے وہاں پہ اکٹھے کھڑے ہوتے تھے. پاکستان میں رہیں گے تو آپ کو اردو زبان کی عزت کرنی پڑے گی. آپ پاکستان میں رہیں گے تو آپ لسانیت کی بات نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کا دل کیا این پی نے الگ کارڈ کے لیا, سندھ کارڈ الگ کے لیا, پنجابی کارڈ الگ کے لیا, پشتون کارڈ الگ کے لیا. پاکستانیت کی بات کس نے کرنی ہے؟ دوسرا جس کا وہ کہتے ہیں نا جو میلا ہوتا ہے نا وہی واشنگ مشین میں پھر شاید دھل کے آتا ہے. پھر جس کا وہ کہتے ہیں نا کہ شاید آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ٹھیک ہو کے آ گیا ہے, دھل کے میل اتر جاتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہیے نا, تو پھر کرپٹ ہوگا آپ کی کوئی تو آپ کا سافٹ ویئر ٹھیک ہوگا, ورنہ پاکستان میں کیا اس ڈرائی کلین مشین میں جانے کے بعد وہ میل اتر جاتی ہے؟ میں یہی کہہ رہی ہوں ندیم ملک صاحب, میری بات سنیں. پلوامہ اٹیک کے بعد اور ابھی نندن کے پائلٹ کے پاس جو ایشو ہوا تھا, جب ان کو کلوز ڈور تمام نہیں ان کو بریفنگ جب دی گئی تھی, اس بریفنگ میں اگر ایکس ان کا اسپیکر صاحب کہے کہ کسی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, پہلا سوال تو ہے کہ کیا آپ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ کے قابل ہیں؟ دوسرا, کیا آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی فتح کو ان کی اس میں بدل دیں؟ تیسرا, پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے, میرا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا گیا یا مجھے کوشش کی گئی ہے. یہ آپ کا سٹیٹمنٹ کلیئر ہونا چاہیے. میاں جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہیں, کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو نہ ہو, میرے اوپر کیسز ہو نہ ہو, مجھے انصاف ملے ہو نہ ہو, پاکستان کھپے گا, پاکستان ہوگا. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, اصل تو بات پاکستان کی ہے. میں بڑی اچھی بات کی زرتاج نے, میں ان کا ضرور جواب دینا چاہتا ہوں کہ زرتاج شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا یہ بات, میرے نانا دادا جب لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو ان قافلوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنے جسم چھلنی کروائے اور یہ کہا اس موقع پہ بھی بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں اگر صرف زندہ باد کہنے سے پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہو, پاکستان کا تحفظ ہو سکتا ہو, تو روز کوئی کام اور نہ کوئی کرے, 22 کروڑ عوام صرف زندہ باد کہتی رہے, خوشحالی بھی آ جائے. ایٹمی پروگرام آپ کو بند کر دینا چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, دنیا سے آپ کا کنیکشن بند ہو جانا چاہیے. اگر زندہ باد کہنے سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں تو 22 کروڑ عوام دن رات زندہ باد کہیں گے. مگر خدا کے لیے صرف زندہ باد کہنے سے نہیں, عملاً آپ کو اپنی اسٹریٹجی, اپنا پروگرام, اپنا ویژن اور اپنی منصوبہ بندی ایسی کرنی ہوگی کہ دنیا اس کو ناقابل تسخیر سمجھے. مگر آپ اگر یہ کریں گے کہ اپنے لوگوں کی گردنیں اڑا دیں گے, اپنے لوگوں کی زبانیں کاٹ دیں گے, آپ لوگوں کو محب وطن کی بجائے آپ ان کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ غدار ہے کیونکہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں. میں اگر یہ بات کرتا ہوں, آپ سوال کر رہے تھے ان سے اور انہوں نے جواب نہ دیا کہ انہوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی تھیں تو کیبنٹ بنی ہوئی تھی, اس کے بعد کیا ہوا, چراغوں میں اندھیرا ہو گیا. بھئی بات سیدھی سی ہے, اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھیں جو تھرڈ امپائر کی بات کرتے تھے, وہ آپ کو جواب دیں گے. مگر اس کے باوجود میں آگے چلتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ندیم ملک صاحب جب بھی انتخابات ہوتے ہیں, ایک ظاہری نتائج آتے ہیں اور ایک آتے ہیں جس سے تاریخ بنتی ہے. آپ اگر مجھے یہ سوال کریں گے کہ یہ آپ کو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے چیزیں یاد آتی ہیں تو اس کا بھی میں جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ذوالفقار علی بھٹو, شیخ مجیب آج تاریخ کی وجہ سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں. کیا کل کو آپ ووٹ کو عزت دو کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کیا آئی جے بھی تاریخ کا حصہ ہے؟ بالکل ایک ہے. اور وہ کس نے بنائی؟ ہم سوال جب کرتے ہیں نا, کون تھا اس میں آئی جے کے اندر؟ یس, جن پہ آج ہم سوال اٹھاتے ہیں. نہیں آپ تو تھے ہی نہیں نا.
नवाज शरीफ तो थे ही नहीं आईजीआई। मेरी हस्त तो सुन लेना, जब आईजीआई बनी किन लोगों ने नदीम मलिक साहब बनाई? सर मेरा एक और आज पीटीआई जिन लोगों ने बनाई उन्होंने आईजीआई बनाई। अगर सियासत के अंदर देखें कोई भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेगा ना, उनका वो किसी एस्टेब्लिशमेंट का ये रोल नहीं है। मेरा सवाल आप पॉलिटिशियन से है कि जब आप हमें वोट की इज्जत का दर्स देते हैं तो वो आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि 88 और 90 में तो वो हमारा साथ दें तो ठीक है, 2018 में वो पीटीआई का साथ दें तो गलत है। आपको फिर हमेशा के लिए असूल वज़ा करना पड़ेगा कि ये काम आपका है, वो काम उनका है। आप एक लाइन ड्रॉ करें, पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद से नहीं, आपने अपना रोल अदा करें। अपनी जिम्मेदारी मैं अदा करूं, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें। बात चाहे मुझे वक्त ना दें, लेकिन आपने सवाल बड़ा ज़बरदस्त किया, अगर मुझे जवाब देने की इजाज़त दें। मैं नदीम मलिक साहब आपकी बात से 1000% इत्तेफाक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आईजीआई मेरे लिए बने वो भी गलत है, मगर आप मुझे तो गलत कह रहे हैं, बनाने वालों को क्यों नहीं गलत? कौन सही कहता है उसको? यही सवाल है हमारा। असलम बेग और जनरल दुरानी के एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट के, सर वो सजाएं होनी है उसके ऊपर, सजा का अमल आगे चले। बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं, और ये बात मियां साहब का नाम है उस फहरिस्त में, आपको पता है नहीं? यही बात मैं कहता हूँ, अगर जवेद लतीफ उसमें शामिल है तो जवेद लतीफ को भी कटहरे में लाया जाना चाहिए, मगर ये कोई तरीका नहीं कि उसमें से आप मेरा नाम निकाल लें और मुझे कटहरे में ले आए और आप तमाम लोग उसमें शामिल हैं और आप पर कोई हाथ भी ना उठाए, आप पर उंगली नहीं को उठा सकता। अगर सब जिस जमाने में आईजीआई बनी थी ना, उस जमाने में बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था और बहुत नामनासिब ये नारा था। और नारा लगाने वालों में एक तरफ अगर इस्टेब्लिशमेंट थी तो उसके सामने वो भोंपू पकड़ के खड़े होने वाले मियां नवाज शरीफ थे। मैं मतलब इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं करता, सारे आपके जो भी नून लीग का उस वक्त के हिस्सा थे, आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग बाद में आ गए होंगे। तो अब तर्ज सियासत में आप लोगों को अपना किरदार खुद वज़ा करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, जमहूरियत का नारा मार के फिर जमहूरी रवैया अपनाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हकीकत तल्ख है और आज ख्वाजा आसिफ ने उसका इजहार किया और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने गलतियां की और उस गलती को हमने उसका एतराफ़ करते हुए मिसाक जमहूरियत साइन किया, और जिसका तसलसल ये था कि 5 साल एक टर्न पूरा हुआ और फिर दूसरा पूरा हुआ, और बकौले ख्वाजा साहब के फिर आईजीआई बनाने वालों को फिर कुछ और बनाना पड़ा। मैं अब ये वो बयानिया है ख्वाजा के बावजूद मोहतरमा ने जनरल मुशर्रफ से दुबई में मुज़ाकरात किए, उसी सीओडी के बावजूद नवाज शरीफ मेमो गेट में अदालत के सामने काला कोट पहन के गए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अपनी कोताहियां आप खुद सीखेंगे। मैं देखें, मैं दोबारा उस पर आ रहा हूँ। आपकी इस बात से कोई दो राय नहीं है कि मैंने कह रहा हूँ कि जमहूरियत की बका के लिए हमें सख्त और तकलीफ दे मराइल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अगर बीबी शहीद मुशर्रफ वाले बयानिया या मुशर्रफ वाली बात को अगर वो वैसे ही होती कि हम मुशर्रफ ही की डील पे आई तो बीबी कभी शहीद ना होती। बीबी को कभी ये बात मत कहिए, लेकिन एनआरओ बहरहाल एक अच्छी पाकिस्तान की सियासत की मिसाल नहीं है, वो उसी बातचीत की आउटकम थी मोहतरमा और मुशर्रफ। मैं दोबारा आपसे अगेन वही कह रहा हूँ, अगर वो उस एनआरओ का तसलसल होता तो बीबी शहीद ना होती। मैं आपको अगेन दोबारा उनकी मगफरत फरमाए, वो जिस तरीके से गई हैं, पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, मैं तो उनके लिए मगफरत की दुआई करूंगा, लेकिन सियासतदानों को अपना रोल वज़ा करना चाहिए। मैं ब्रेक ले लूँ, इसके ऊपर दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर दाखिला साहब कश्मीर इंतखाबात के ऊपर क्या कहते हैं, दिखाइएगा। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह फॉर्म करने जा रही है, हुकूमत बनाने जा रही है। इस रीजन के हालात हैं, उसमें भी इस बात की अशद ज़रूरत है कि कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हो। धरने की वो तैयारी पूरी कर रखें। धरना देने की उनके अंदर, मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है, और वो तो 14 अगस्त को भी यहाँ धरना आज़ादी के दिन देना चाहते थे। हम आइन और कानून के तहत जो है हर वो कदम उठाएंगे जिसकी कानून हमें इजाज़त देता है। आगा साहब आपसे शुरू करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हारने जा रही है। तो सर गाली मुक गई। देखें, एक सेटिंग मिनिस्टर इंटीरियर वो कह रहा है कि इस रीजन की ज़रूरत है कि पीटीआई की हुकूमत कश्मीर में बने, तो इससे बड़ी बोंगी और क्या होगी। और इससे बात यह है कि लाकानूनियत है, कहीं इलेक्शन कमीशन नहीं, कुछ नहीं, तो इन्होंने तय किया हुआ है कि जी हमने डंडे से और बदमाशी से और बदतमीज़ी से, तूफ़ान गालियों के
کوچاڑ سے سارے معاملات سنبھالنے اور کا دعویٰ تو سارے کہتے ہیں انہوں نے بھی کرنا ہے یار، ان کی حکومت ہے، وہ کہیں گے ہماری حکومت بنے گی. نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ریجن کے لیے ضروری ہے. اب مطلب کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ریجن کے لیے ضروری ہے، یہ کون سا میسج ہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں نا. ویسے ٹریڈیشنلی مرکز میں جو حکومت ہو وہ پارٹی وہاں جیت جایا کرتی ہے. دیکھیں یہی اوٹ کی تذلیل ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو. ہم اگر جب تک اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کرائیں گے کہ اس پرچی کا جو صحیح حق ہے، جب سیٹنگ گورنمنٹ اس میں کسی بھی پارٹی کو جب وہ بینیفیشری ہوتی ہیں تو آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر لیتے ہیں، اور یہی سیاستدانوں کی ناکامی ہے. جب تک اس حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہوں گے، جب تک یہ کڑوا گھونٹ ہم لیں گے نہیں، جب تک ہم جمہوریت کی اصل روح میں جائیں. اچھا ندیم ملک صاحب، دو میرے پوائنٹ ہے، بڑی اسپیسیفک ہو کے بات کروں گی. ابھی جو پہلے والی ہم بحث کر رہے تھے نا، اس میں تھا کہ آئی جی آئی کیوں بنی تھی، جس میں جاوید لطیف صاحب نے بالکل اس کو گول مول کر دیا، کیونکہ اس میں نواز شریف کا ہاتھ تھا کہ کسی طریقے سے بینظیر صاحبہ کی حکومت کو ختم کیا جائے. اچھا ایک یہ والی بات تھی. پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی ایک انٹرویو آیا تھا، اور بینظیر صاحبہ بھی خود کہا کرتی تھیں، اور انہوں نے اسامہ بن لادن سے جو کہ القاعدہ کے سربراہ تھے، جو کہ دنیا میں ٹیررسٹ کے طور پر مشہور تھے، تو ان اور وار اور ٹیرر میں جو پاکستانی جانے گئیں، جو ہم 80,000 اپنے پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں، اس سے نواز شریف نے بینظیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے $10 ملین لیے تھے. اور سنا ہے کہ یہ اس قدر مطلب کمال ہے کہ کہتے ہیں نا چوروں کو پتہ نہیں چوروں کو پڑ گئے مور کے کیا، اس قدر یہ تگڑے ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے بھی پیسے لے کے تو اس کے اندر بھی پیسے کھا لیے تھے. تو کہتے ہیں اسامہ بن لادن شکایت بھی کیا کرتا تھا کہ انہوں نے مجھ سے بھی پیسے کھا لیے اور حکومت بھی نہیں گرائی. تو یعنی کہ اچھا ابھی سینٹ کے الیکشن کے اندر کیا ہوا، گیلانی صاحب کے یہ لوگ ضمانتی بنے ہوئے تھے، جس ٹائم پہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے تو یہ اس کے خلاف ہو گئے کہ جی باپ کے ساتھ ملے. پہلے جا کے سنجرانی صاحب کو ووٹ ڈالا، بعد میں جا کے باپ پارٹی نے جا کے سنجرانی صاحب تو ہمارے چیئرمین تھے، بعد میں گیلانی صاحب کو بھی ڈالا انہوں نے. دونوں ہمارے تو چیئرمین صاحب بھی نام وہ تھے، وہ تو خیر ووٹوں کے راستے. دیکھیں حکومتی پارٹی کے جو ووٹر ہیں وہ جا کے اپوزیشن لیڈر کو تو منتخب نہیں نہ کرتے. ملک صاحب میری بات تو جمہوریت تو وہاں فلیٹ ہوگی نا اسی. نہیں میرا مطلب کیا ہے، میرا مطلب یہ کہ پاکستان کی سیاست میں جب بھی سازش کرنے کا نام آتا ہے، پیسے لینے کا نام آتا ہے، فورن فنڈنگ کا نام آتا ہے، کرپشن کرنے کا نام آتا ہے، کسی کی حکومت کو گرانے کا نام آتا ہے، تو وہ میاں نواز شریف کا ہی نام کیوں آتا ہے؟ آپ ہسٹری کر کے دیکھ لیں. اب میں سیکنڈ اس پہ آتی ہوں، جو نے کہا کہ جی الیکشن پی ٹی آئی اپنی جیت کا اعلان کر رہی ہے. پہلے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ کون سی سائنس ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ ہوتی، جب ان کی فیڈرل گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، تو کشمیر میں انہی کی حکومت تھی. جب پی ایم ایل این تھی تو ابھی انہی کی پریزیڈنٹ وہاں پہ ہے نا. آزاد وہاں پہ الیکشن کمیشن ہے، ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے. پھر جو انٹرم سیٹ اپ کے اندر وہاں پہ الیکشن ہوگا، ان کے راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ وہاں کے وزیر اعظم ہیں. وہاں پہ ایک پی ٹی آئی حکومت الیکشن لڑنے جا رہی ہے، اور ہم اپنا کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہائی ایس پی ایس ڈی پہ دیں گے، ہم نیو کشمیر کی ٹورزم کی پالیسی آپ کو لا کے دکھائیں گے، ہم پیسے ویسے بھی بانٹ رہے ہیں. سنیں نا، احساس پروگرام دکھا دیں جی سائٹ پہ، احساس پروگرام بھی ہم وہاں پہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ہم نے 14 نئے پولیٹیشنز جو بالکل ینگسٹر ہیں، انڈر 40 ہیں، ہم نے ان کو ٹکٹیں دی ہیں. آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں 12 سال سے میری حکومت ہے سندھ کے اندر، اور میرے پورٹ فولیو پہ کیا ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف بولو. آپ اپنی پرفارمنس جا کے بتائیں نا. ان کی حکومت موجودہ کشمیر کا بچہ رو رہا ہے، کشمیر کا بچہ رو رہا ہے کہ پی ایم ایل وہاں پہ کرپشن ہے. تو 5 سال سے تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے. اور دوسرا یہ کہہ رہے کہ وہاں پہ لوگ بدل جاتے ہیں راتوں رات، یہ الیکشن جیت جائیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا 76 میں. مریم نواز نے پوچھا تھا کہ میرے پرانے مسلم لیگی کہاں چلے گئے، انہوں نے کہا وہ تو سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو چھوڑ کے وہ جو پرانے وہ جو کرپٹ تھے، چور ڈاکو تھے، ان کو ووٹ دے دیا، ان کو ٹکٹ دے دیا. ہم تو پہلی دفعہ حکومت میں آ رہے ہیں نا، ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کا نظریہ کیوں ہے کہ ان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جاوید صاحب، میں 2-3 انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا، پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ زرتاج نے کہ اسامہ بن لادن جو تھا وہ دہشت گرد تھا، اور ان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں وہ شہید تھا. یہ پہلے ان سے پوچھ لیں. $10 بلین. اچھا، اسی طرح یہ عمران خان صاحب نے اسمبلی فورم پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ اس وقت پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا گیا.
پرائم منسٹر آپ ہیں, الزام آپ اداروں پہ لگا رہے ہیں, کوئی ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے, کوئی ہے جو اس کو نوٹس کرے کہ اداروں پر آپ اس طرح کی تنقید اسمبلی فورم پر کھڑے ہو کر اور وقت کا پرائم منسٹر کیوں کر رہا ہے؟ میں یہ بات کرتا تو اب تک میں اندر ہوتا. آپ کے خیال میں انہوں نے وہ جنرل پرویز مشرف کی کتاب کا حوالہ دیا تھا, کیوں دیا تھا؟ اچھا آ جائیں بھئی, اگر دیا تھا تو اس نے غلط کیا تھا, تو آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ ایک کمیٹی بنائیں, تحقیقات کروائیں, مطالبہ کریں نا کل ہاؤس کے اندر. یہ ہم نے اس وقت کیا جب وہ بات کر رہے تھے. عمران خان جب یاد کہ آپ میں سے کس نے وہاں ہاؤس کے اندر, ایک سیکنڈ کسی نے کیا, میری عرض سن لیں. جب عمران خان صاحب یہ سپیچ فرما رہے تھے, میں نے ڈیسک تھمپنگ 2 دفعہ کی اور میں نے کہا کہ آگے بڑھو اور یہ کام کر کے دکھاؤ. میں اس کے پاس بیٹھا ہوا, یہ کاغذ سامنے ہے, اس پہ ایک سوال لکھیے, صبح اسپیکر صاحب کو ڈال دیجئے کہ آپ پرائم منسٹر سے ہی مطالبہ رکھتے ہیں. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, ملک صاحب آپ کے توسط سے بھی یہ بات کچھ سن رہے ہیں, میں وہاں بھی کر دوں گا. مگر ایک چیز اور ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر یہ تحقیقات ہونی چاہیے ویسے زرتاج اس کے اوپر. دیکھیں جو پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں, پرائم منسٹر اپنے ایک ایک لفظ کے اوپر قائم ہیں. آپ کو کوئی انویسٹیگیشن کروانی ہے, آپ کو کسی بات کی کلیئرٹی چاہیے, آپ ضرور اسپیکر صاحب کے چیمبر میں جائیں, آپ وہاں سے بات کریں. ہمارا نظریہ آپ کی طرح نہیں ہے کہ آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہے. 23 سال تحقیقات ہونی چاہیے, اور ہر چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے. جس نے اس ملک سے غداری کی ہے, جس نے اس ملک کا, ندیم صاحب ایک سیکنڈ, جنرل پرویز مشرف کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا, پرائم منسٹر نے اپنی اس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیسک پہ جائے اور میں نے کہا آگے بڑھے, تو یہ پروگراموں میں یا ڈیسک پہ جانے سے تو کام نہیں نہ ہوگا. ایک کمیٹی بنا, پریکٹیکلی آ ہاؤس کمیٹی بنا. اور دوسرا ہماری تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے مطالبہ کیا ہے, میں صبح درخواست دیتا ہوں, زرتاج میری حمایت کرتی ہیں اس موقع پر. ابھی کاغذ لکھے, جی میں بالکل آپ کی حمایت کرتی ہوں کہ یہ تحقیق ہونی چاہیے, اور اسامہ بن لادن کے پیسوں کی بھی ہونی چاہیے جو نواز شریف نے ہونی چاہیے, سب کی ہو. $10 ملین کا حصہ ہونا چاہیے. مگر ایک سیکنڈ, میں اگر یہی بات کروں تو میں ہوں غدار, میں ڈان لیکس بن جاتا ہوں. اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کے مفاد میں ہوتی ہے. یہ کیسا ہے آغا صاحب, آپ بھی ان کے ساتھ پیپر پہ سائن کر کے دیتا ہوں, کل ہی لکھتے ہیں. اب پتہ چلے کل تینوں آپ ہاؤس میں نہ ہو. کیوں؟ موسٹ لائکلی یہی ہوگا. وجہ کوئی ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو جائے, موسم بڑا گرم ہے, بارش ہو سکتی ہے. میری ایک بات تو آپ سن لیں, کتنے بھی سخت حالات, یہ کہیں یہ سائن کر دیں, کروائیں جی, سائن کروائیں, یہ کریں جی سائن. آپ پہلے اوپر لکھیں نا کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے $10 ملین بینظیر حکومت کو گرانے یہ آپ لکھیں, یہ آپ کا مطالبہ ہے, یہ بھی آپ لکھیں. میں سائن کر چکا ہوں, رجسٹر ہوگی یہ بات. نہیں میں تو کر لیتی ہوں, سائن لے لکھے بھائی. یہ بھی بات دو نقطے ہو گئے نا جی. ایک انہوں نے جنرل مشرف کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ پاکستانیوں کو حوالے کیا, اور ایک $10 ملین جو نواز شریف نے جو عمران خان نے مارے کو مارے, جو عمران خان نے آغا صاحب سے بھی سائن. جو عمران خان نے یہ بھی بات, پروگرام ختم ہو رہا ہے, جو عمران خان نے یہ بھی بات کی کہ اسامہ بن لادن کے آپریشن مہمانوں نے ہمارے دستخط کیے ہیں, کل یہ جا کے مطالبہ کریں گے کہ ایک جنرل مشرف کی کتاب کے اندر جو حوالہ ہے پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کرنے کا, جو پرائم منسٹر نے اسپیچ دیا قومی اسمبلی کے اندر اس کی, اور ایک $10 ملین جو نواز شریف کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اسامہ سے لیا, اس کی, دونوں کی تحقیقات کے لیے اسپیکر صاحب سے درخواست کریں گے. قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی. زرتاج, گل, جاوید لطیف صاحب, آغا رفیع, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, خدا حافظ.